بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، جامع عمار بن یاسر حی السلام جموں میں جو آج جمعہ کا خطبہ ہوا، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو آج کا خطبہ تھا وہ دراصل ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی رخصت اور اس کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے بالکل رخصت ہونے والا ہے۔ اس کے صرف چند ہی دن بچ گئے ہیں، آخری عشرہ میں سے بھی صرف چند دن بچ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کو غنیمت جانا، اس کے فضائل کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے اندر فرائض واجبات کا پورا اہتمام کیا، روزے رکھے اور قیام اللیل کا اہتمام کیا، والدین کے حقوق کا خیال کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، پڑوسیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، دعا، ذکر، استغفار کا اہتمام کیا، توبہ نصوحہ کیا۔ میرے بھائیوں، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو شخص اس ماہ مبارک کو غنیمت نہیں سمجھا، جس نے اس کی قدر نہیں کی، فرائض واجبات کا اس طرح اہتمام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، والدین کے حقوق کا پورا خیال نہیں رکھا، پڑوسی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، دعا، ذکر، استغفار کا اہتمام نہیں کیا، توبہ نصوحہ کا اہتمام نہیں کیا، فقراء، مساکین اور جو لوگ حاجت مند ہیں ان کی حاجت کا خیال نہیں رکھا، ان کی مدد نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یقین جانیے، جو شخص کار خیر انجام دے گا وہ اپنے لیے انجام دے گا، اس کا فائدہ اسے خود ملے گا، اور جو شخص اس کے برعکس کام کرے گا، برے کام کرے گا، کار خیر کو انجام نہیں دے گا، تو اس کی سزا بھی وہ خود ہی بھگتے گا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے تو اس کی سزا بھی وہ خود ہی بھگتے گا۔ آپ کا رب بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے چند دن بچ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک عظیم رات جسے ہم لوگ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے ان باقی جو چند دن رہ گئے ہیں، چند راتیں رہ گئی ہیں، ممکن ہے انہی میں، اس لیے اس عشرہ کے جو باقی بچے دن ہیں ان کو غنیمت سمجھیں اور شب قدر کو اسے ان میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث اس تعلق سے سنیں اور غور فرمائیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کا لیلۃ القدر کو قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ پر جس قدر ایمان رکھنا چاہیے، جن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے ان پر وہ پوری طرح ایمان رکھتا ہو، اور وہ جو شب قدر ہو، جو قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اس پر اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہو۔ ایسا کر کے اگر شب قدر کو قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ایک اور عبادت رکھی ہے بندوں کے لیے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی۔ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ الفطر ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اس کی ادائیگی ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ ہر ایک مسلمان پر، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو غلام ہو، ہر ایک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی ادائیگی کی ایک بڑی حکمت ہے، مصلحت ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العزت اس زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے ایک روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے، روزہ کے دوران کچھ لغواتیں ان کی زبان سے نکل جاتی ہیں، کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو روزے کے منافی ہوں، ایک مومن کے ایمان کے منافی ہوں، ان گناہوں کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے اور ایک روزے دار کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے فقراء و مساکین کی غم خواری ہوتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، اور خصوصی طور پر عید کے دن اس کو مانگنے سے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کیا جاتا ہے۔ یہی اس کی حکمت ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کن چیزوں سے کریں؟ میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی، اگر وہ چیزیں میسر ہیں جن کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے، اگر ان چیزوں سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، پنیر وغیرہ ہے، یعنی جن کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے، ان سے اگر ادا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جس علاقے میں جو غلہ غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ادا کرتے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کرتے وقت میرے بھائیوں ایک چیز کا دھیان رکھیں، اچھی سے اچھی چیز زکوٰۃ الفطر میں، اچھا سے اچھا غلہ زکوٰۃ الفطر میں ادا کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اچھا غلہ بھی ہے اور اس سے کمتر قسم کا بھی ہے اور ردی قسم کا بھی ہے تو ہم ردی قسم اور اس سے کمتر قسم کو ہی نکالیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ عبادت ہے۔ اچھی سے اچھی چیز کے ذریعے سے اس عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں نیکی ہرگز نہیں مل سکتی یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ الفطر کتنی مقدار میں نکالا جائے؟ زکوٰۃ الفطر شریعت کے اندر جو نکالا جاتا ہے، شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کی مقدار 1 صاع ہے، یعنی کلو کے اندر تقریباً وہ 2 کلو اور آدھا کلو، یعنی تقریباً 2.5 کلو اس کا وزن ہوتا ہے۔ اتنی وزن میں زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور یہ زکوٰۃ الفطر کب واجب
होती है। मेरे भाइयों, ज़कातुल फित्र वाजिब उस वक्त हो जाती है जब आखिरी रमज़ान को सूरज गुरूब हो जाता है और शव्वाल का चांद नजर आ जाता है, उस वक्त ये वाजिब हो जाता है। अगर कोई शख्स फुकरा व मसाकीन के हालात का ख्याल करते हुए, उनके हालात की रियायत करते हुए एक दिन या 2 दिन पहले भी निकाल देता है तो ऐसा करना जायज़ है। और ये ज़कातुल फित्र कब तक अदा करेंगे, यानी ज़कातुल फित्र की अदायगी ईद उल फितर से पहले, ईद की नमाज की अदायगी से पहले अदा करना ज़रूरी है। ईद उल फितर की नमाज के बाद अदा नहीं करना है, बल्कि उससे पहले ही अदा करना है। अगर उससे ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा करते हैं तो ये ज़कातुल फित्र के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल होगी, और अगर उसके बाद निकालते हैं तो ये आम सदका में से एक सदका होगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए। मेरे भाइयों, ये रमज़ान का आखिरी अशरा है, चंद दिन बच गए हैं। इन दिनों को हम तमाम लोग गनीमत समझें। इन दिनों के अंदर, इन रातों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तौबा नसूहा करें। मेरे भाइयों, तौबा करते वक्त तौबा के जो शराइत हैं, उन तमाम शराइत का भी पूरा ख्याल रखा जाए, तभी हमारी तौबा नसूहा होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हम लोगों को ज़िंदा रखे, सही ईमान, सही अक़ीदे और सही अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि ये माह मुबारक फिर हमारी ज़िंदगी में आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि बार बार हमें ये माह मुबारक मिलता रहे। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, जो गुज़श्ता साल हमारे साथ बहुत से भाई रोज़े रखे थे, जिन लोगों ने गुज़श्ता साल रोज़ा रखा था, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज मौजूद नहीं हैं, वो गुज़र गए हैं, उनको ये रोज़ा नसीब नहीं हुआ। वो बड़े खुश नसीब हैं जिनको ये महीना फिर नसीब हुआ। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को फिर आइंदा साल भी ये रमज़ान मुबारक नसीब फरमाए और बार बार ये महीना हम लोगों को मिलता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह फरमाए, और जब भाई हमारा खात्मा फरमाए तो खात्मा बिल खैर फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।